Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی سبیل اللہ من بعد ما ظلموا. یہاں سے سورہ نحل آیت نمبر 41 شروع ہے. اس سے پہلے کی باتیں آپ 2 ایپیسوڈ میں سماعت کر چکے ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانیاں، اس کی علامتیں اور عبادت کے لائق کون ہے، اس میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ کیا، خاص طور سے یونیورس اور دنیا کے پیدا کرنے کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان سے پانی برسایا، اس سے مختلف قسم کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی میٹیریل سے نکالتا ہے، اس کا تذکرہ کیا. ایسے ہی یونیورس میں روزانہ مختلف طرح کے اسٹار وغیرہ بنتے رہتے ہیں، اس کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے کی. ان ساری چیزوں کا جو مقصد تھا وہ صرف یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اور پہچان کر اپنے رب تک پہنچ سکو، یہ جان سکو کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، یونیورس کی جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. یہ خود اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، بلکہ وہ ذات عبادت کے لائق ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. آگے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، کہ جن لوگوں پہ ظلم کیا گیا اور ظلم کرنے کے بعد وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو ہم اسے دنیا کے اندر بھلائی ضرور دیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ دین کے لیے مشقت برداشت کرے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مشقت برداشت کرے تو دنیا اس کے ہاتھ سے چلی جائے. یہ مطلب بالکل نہیں. آج کے وقت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہو گیا گویا کہ دنیا سے کنارہ کشی، بس ہاتھ میں تسبیح لے لی اور اللہ اللہ کرتے رہیں، یہی عبادت ہے. نہیں، اسلام نے اس بات کے لیے بالکل نہیں ابھارا کہ انسان گھر بار چھوڑ دے، اپنی دنیا برباد کر لے. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ عبادت کا حکم دیا ہے. لیکن اگر کہیں پر عبادت کرنی مشکل ہو جائے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تو ایسے وقت میں اسے چاہیے انسانوں کو کہ ایمان کی حفاظت کے لیے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری طرف ہجرت کر جائے. اسے اپنا مال و اسباب، مال و متاع، کاروبار، گھر بار، پراپرٹی اگر چھوڑنی پڑے وہ اللہ کے لیے چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فی الدنیا حسنہ، تو ہم اسے دنیا کے زندگی میں بھی ضرور ضرور کامیابی سے نوازیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر بار چھوڑ کر جائے گا تو پوری زندگی ایسے ہی تڑپتا رہے گا. نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور پھر سے گھر بار سے نواز دے گا اور بہتر طریقے سے نواز دے گا. وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یہ تو دنیا کی بات ہوئی، لیکن آخرت کا جو اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اس سے بھی کہیں بڑھا ہوا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جان لیں تو واقعی آخرت کا اجر بڑھا ہوا ہے. اور اگر یہ جان لیں تو یقیناً یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ان کو فضل سے اور اپنے نعمت سے، رحمت سے نوازے گا. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی وہ لوگ جو صبر سے کام لیتے ہیں. یعنی جب شریعت پر عمل کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں اسے پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ان کو اپنے رب سے روکا جاتا ہے، تو وعلی ربہم یتوکلون، تو وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. وہ کیسے بھی مصیبت میں گرفتار کر دیے جائیں، کیسے بھی آزمائش میں ڈال دیے جائیں، مگر ان کا بھروسہ اللہ پر جمع ہوا رہتا ہے، بنا ہوا رہتا ہے. ان کی نظریں اپنے رب پر ٹکی رہتی ہے. آپ دنیا کے مختلف ملکوں کا مشاہدہ کر لیجئے جہاں اس وقت مسلمان بہت پریشان ہیں، اور ایسی پریشانی کی حالت میں ہیں کہ وہ وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے بھی نہیں بن رہی ہے انہیں، اور وہاں رہ کر اپنے دین کی صحیح طریقے سے حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن اگر وہ ان سختیوں کے باوجود، جیسے یہاں ہم جن ماحول میں آج زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر بہت سی جگہوں پر اذان دینے تک پر بھی آواز اٹھائی جاتی ہے. گھروں میں اگر کوئی نماز پڑھنے لگے تو اس پر دقت ہو جاتی ہے. اسلام کے دوسرے احکام پر عمل کرنے میں لوگوں کو پریشانیاں ہونے لگی ہیں. تو ان پریشانیوں کو اگر صاحب ایمان جھیل جائے،
اور اس کے بعد بھی اللہ ہی پر بھروسہ کیے ہوئے رکھے کہ اللہ کی ذات بڑی ہے، ہمیں ہر حال میں اس کی عبادت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی بھلائی سے سرفراز کریں گے، اور آخرت کی بھلائی اور آخرت کی نعمت تو ہے ہی، اسے یقینی طور پر جان لینے چاہیے۔ تو جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نوازتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، تو ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہماری طرح بازاروں میں گھومتے ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح دوسرے کام انجام دیتے ہو، شادی بیاہ کرتے ہو، اولادیں ہیں تمہاری، پھر ہم کس طرح سے تمہیں نبی مان لیں؟ تم تو ہمارے جیسے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کچھ بھیجنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے لوگوں کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، یہ سب کے سب انسان ہی تھے، سب کے سب مرد ہی تھے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کسی کے پاس فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا ہو کہ وہ جا کر انہیں ہدایت کی باتیں سمجھائے بتائیں۔ اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا جاتا اور انسانوں کے لیے فرشتوں کو آئیڈیل بنایا جاتا، تو انسان یہ کہہ سکتے تھے کہ پروردگار عالم، فرشتوں کے اندر آپ نے نفس تو رکھا نہیں ہے۔ جو انسان بنیادی ضرورتوں سے دوچار ہے، جیسے پاخانہ پیشاب کرنا، پاک اور ناپاک ہونا، کھانا پینا، ان چیزوں سے فرشتے تو پاک ہیں، فرشتوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے اس کو آئیڈیل بنایا ہمارے لیے، تو ہم اس کی طرح عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے جس کے لیے آئیڈیل ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بھی اسی میں سے کسی کو بنا کر بھیجا۔ یعنی انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں ہی کا انتخاب کیا، تاکہ انسانوں کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ ہم اس کی طرح کیسے عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ سے پہلے جن کو بھی رسول بنا کر بھیجا وہ مرد ہی تھے، نوحی الیہم، ہم ان کے پاس اپنی وہی فرشتوں کے ذریعے بھیجتے رہے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اہل کتاب جو ہیں، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، چاہے یہود ہو، نصارہ ہوں، تم اس سے معلوم کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس، تمہاری قوموں میں جن نبیوں کو بھیجا تھا، وہ نبی کیا فرشتے تھے یا انسان تھے؟ یہاں پر ایک بات اور سمجھ میں آنے والی ہے کہ دنیا کی بہت سے قومیں وہ ہیں جو دودھ کو، یعنی فرشتوں کو خود خدا مانتی ہے اور اس کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے اس کو بھی کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ فرشتے تو وہ ہیں جو نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، میسنجر، ڈاکیا، یعنی اللہ کے بندے اور اللہ کے درمیان میں، خالق اور مخلوق کے درمیان میں جو واسطہ بن رہا ہے وحی لانے کا، اس کا پیغام پہنچانے کا، وہ فرشتہ ہے۔ تو فرشتہ تو بیچ کا ڈاکیا ہوا، پیغام پہنچانے والا ہوا، تو اصل عبادت اس کی ہوگی جو اصل پیغام دینے والا ہے، یا اس کی ہوگی جو پہنچانے والا ہے؟ بات اس کی مانی جائے گی جو پیغام بھیجنے والا ہے، یا اس کی مانی جائے گی جو پیغام لے کر آنے والا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کی بات مانی جائے گی، عبادت اس کی جائے گی جو اصل میں فرمان دینے والا ہے، اصل میں آرڈر کرنے والا ہے۔ بالزبر، بالکتاب، بالبینات والزبر، کہ دوسرے نبیوں کو بھی ہم نے کتاب دے کر اور دلیلیں دے کر اور صحیفے دے کر بھیجے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور آپ کے اوپر ہم نے قرآن کریم نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ ان کے رب نے ان کے لیے جو کچھ بھی بھیجا ہے، یعنی قرآن میں جو احکام نازل کیے ہیں، آپ ان کو کھول کھول کر واضح کر کے ان کے سامنے بتا دیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ یہ لوگ اسے سن کر اور اسے جان کر فکر کریں، اس کے اندر غور کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، کیا یہ لوگ اس بات سے مامون ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین کے اندر دھسا دے؟ وہ جو مکر، وہ جو بری تدبیریں کرتے ہیں، وہ جو مکر و فریب کرتے ہیں، ان مکر فریب کرنے کی وجہ سے کیا یہ لوگ اس بات سے مامون ہو چکے، اس بات سے بے خوف ہو چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دھسا دے؟ یہ لاکھ بری تدبیریں کر لیں،
لیکن اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے، اور یہ جو بری تدبیریں کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ضرور پکڑے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بچ کر نکل جائے وہاں سے۔ افامن الذین مکروا السیئات، تو جو لوگ بری بری تدبیریں کرتے ہیں کیا یہ اس بات سے مامون ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دھسا دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا اگر زمین کے اندر نہ بھی دھسائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے پاس ایسی جگہ سے آ جائے جس کا انہیں خیال تک نہ ہو۔ کبھی پانی میں ڈوب کر مر جائیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو کر مر جائے، کبھی کوئی گھر ان کے اوپر گر جائے، کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ان کے پاس آ جائے، کبھی ہارٹ اٹیک آیا اور دنیا سے چلا گیا، ایک لمحے میں سارا غرور خاک میں مل گیا۔ تو وہ لوگ جو بری بری تدبیریں کرتے ہیں، الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کو تسلیم نہیں کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے احکام کے ساتھ مذاق کا معاملہ کرتے ہیں، کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا بھی سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ان مشرکین و کافرین کو بھی چاہیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر نہ کریں، ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تھوڑی سی مہلت دے رکھی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا ان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لے، یعنی چلتے پھرتے ان کو موت آ جائے، ابھی بیٹھا ہوا ہو بس سیدھا کا سیدھا گر گیا، ابھی سویا تھا اور بس وہ نیند ہمیشہ کی آخری ہو گئی، ان کو خود چلتے پھرتے ان کے کام میں مشغول رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ لے، ان کو دبوچ لے، انہیں موت دے دے، فما ہم بمعجزین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کسی بھی طریقے سے ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، یہ بھاگ نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ اختیار سے نکل کر کہیں جا نہیں سکتے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا ڈر اور خوف کے وقت میں ان کو پکڑ لے۔ ڈر اور خوف کا کئی مطلب ہو سکتا ہے کہ یا تو ان پر ایسی بیماری سوار ہو جائے کہ ان کو لگے کہ میں اب مروں گا اب مروں گا اب مروں گا، اور پھر وہ موت کے منہ میں چلا جائے، یا بڑھاپا اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے اور اسے لگے کہ بس آج چل چلاؤ ہے، کل چل چلاؤ ہے، پرسوں چل چلاؤ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آ جائے اور موت اس کو اپنی آغوش میں لے لے، اور موت اس کو اس انجام تک پہنچانے کے لیے حاضر ہو جائے جس انجام کو اس نے اپنے ہاتھوں میں دنیا میں رہ کر کیا ہے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا ان کو خوف کی حالت میں پکڑ لے، فإن ربک لرؤوف الرحیم، مگر آپ کا رب بڑا ہی رحم کرنے والا بہت شفیق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ سکتا ہے، پکڑ لیتا، لیکن چونکہ آپ کا رب بڑا شفیق ہے، بڑا رحمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مہلت دیتا رہتا ہے، انہیں چھوڑتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ میرا بندہ اب توبہ کر لے گا، اب توبہ کر لے گا، اب توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے۔ اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر اگر بندے نے گناہوں سے توبہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اس کے لیے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا یہ لوگ ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان چیزوں کا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دائیں اور بائیں جھکتے رہتا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان چیزوں کے سائے اللہ ہی کے حکم سے دائیں اور بائیں ہوتے رہتے ہیں، یعنی سورج جب اگر مشرق سے نکلا تو ان کا جو سایہ ہوتا ہے وہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، سورج جب مغرب کی طرف آ جاتا ہے تو ان کا سایہ مشرق کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ خود بخود نہیں ہو رہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی سرتابی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں سجدہ کرتی ہیں، جتنی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے سجدہ کرتی ہیں، سجدن سجدہ کرتی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تابع فرمان ہے، کوئی بھی چیز اس کے حکم سے سرتابی نہیں کرتی۔ وہم داخرون، اور وہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ماننے میں عاجز ہیں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنے منمانی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان ساری مخلوقات میں 2 مخلوق ایسی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اس کے علاوہ کسی مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرے۔
یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس کی مرضی اور اس کا ارادہ ہوتا ہے، یہ ساری مخلوق اسی طریقے سے اس پر عمل کرتی رہتی ہے، اس کے حکم کے مطابق چلتی رہتی ہے۔ نافرمانی صرف یہ دو مخلوق کرتی ہے، ایک انسان ہے اور ایک جنات ہے۔ یہ دو مخلوقات ہیں جن میں سے بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان کا سایہ دائیں اور بائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جھکتا رہتا ہے، وہم داخرون، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے بے بس ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، وہ جو جاندار بھی ہے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اوپر ہم نے بات کہی تھی کہ دنیا کے اندر جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کچھ قومیں ہیں جو فرشتوں کی، اینجلز کی، دوتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی ہمارا خدا ہے، یہی ہمارا پروردگار ہے، تو وہ غلط کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ فرشتے خود دست بستہ حاضر ہیں، یہ فرشتے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتی ہے۔ من دابہ، جتنے جاندار ہیں، والملائکۃ، اور جتنے فرشتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور یہ ساری کے ساری مخلوقات کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تکبر نہیں کرتی، اور یہ فرشتے تو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تکبر نہیں کرتے۔ یہ صرف دو مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، اور خاص طور سے جو فرشتے ہیں یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جن کے انڈر میں رہ کر یہ کام کرتے ہیں، جس نے ان تمام فرشتوں کو پیدا کیا ہے، یہ ان سے ڈرتے ہیں۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دینا ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور یہ فوراً اس کو کر گزرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کے چھوڑ کر ایک سے دو خدا نہ بناؤ۔ دو خدا نہ بناؤ مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا تسلیم ہی نہ کرو۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر ایک بہت اصول کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رول بتا دیا، اصول کی بات بتا دی کہ انسان اصل میں کسی کے سامنے اس وقت جھکتا ہے جس وقت میں وہ اس سے ڈرتا ہے، تبھی وہ اس کی بات تسلیم کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے۔ ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو قومیں موجود ہیں، پہاڑوں کو دیکھتی ہے کہ بہت طاقتور ہے، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے، اس سے خوف کھاتی ہے تو اس کے سامنے سر جھکا لیتی ہے۔ سمندروں کو، دریاؤں کو دیکھتی ہے کہ یہ بہت موجیں مارنے والا ہے، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، تو اس سے خوف کھاتی ہے تو اس کے سامنے سر جھکا لیتی ہے۔ سانپ سے خوف کھاتی ہے تو سانپ کے سامنے سر جھکا لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم مجھ ہی سے ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، اور ڈرنا کس سے؟ صرف مجھ سے ڈرنا ہے، اس لیے کہ جب تم صرف مجھ سے ڈرو گے تو کسی اور سے ڈرو گے نہیں، اور جب کسی اور سے ڈرو گے نہیں تو تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو گے۔ یہ ایمان کی ایک بہت بڑی خصوصیت اور بہت بڑی صفت ہے کہ جس بندے کے اندر یہ ایمان آ جاتا ہے وہ بندہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرنا بند کر دیتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کا ڈر دل سے نکال دیتا ہے یہ ایمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بناؤ، اس لیے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور عبادت کے لائق اللہ کی ذات کیوں ہیں وہ میں پہلے بھی کہتے آیا ہوں، قرآن کریم نے بار بار کہا ہے اور اسے بار بار ریپیٹ کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، ان ساری چیزوں کا خالق و مالک اللہ ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور لازمی طور پر اسی کی اطاعت بجا لاتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو؟
یعنی آسمانوں اور زمینوں میں ساری کی ساری حکومت اللہ کی ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اللہ کی ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ الْوَاصِبَةُ، اور لازمی طور پر اطاعت بجا لانا اور لازمی طور پر بات کا ماننا، سر تسلیم خم کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہو۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا تم اللہ کے علاوہ بھی کسی سے ڈرتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو کسی سے؟ کوئی کیا کر لے گا؟ کوئی زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، تو ایک اسباب کے تحت تمہاری جان لے سکتا ہو یا اسباب کے تحت تمہارا مال چھین سکتا ہو، لیکن اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کسی کے پاس مال و اسباب اور جان باقی رہے۔ جان تو ہر حال میں جانی ہے اور اس کے ساتھ مال کو بھی جانا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور آخرت میں اللہ کی رضا کے ساتھ انسان جنت کا مستحق ہو جائے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تو یاد رکھو کہ جو بھی نعمت ہے تمہارے پاس وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ، اور پھر جب تمہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ یعنی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں رکھی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ آنکھیں میری ہیں، یہ زبان میری ہے، یہ کان میرے ہیں، یہ ساری چیزیں میری، یہ نہ سمجھو، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں۔ اور آج بھی جب تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، آج بھی جب تم کسی پریشانی سے شکار ہوتے ہو، تمہیں بیماری آ لگتی ہے، تمہیں پریشانی آ لگتی ہے، تو تم آج بھی فریاد اللہ ہی سے کرتے ہو۔ لہذا تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں چونکہ اللہ ہی کی ہے اور ہم پریشانی کے وقت بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں، تو عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم فاذا فریق منکم بربہم یشرکون، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وہ پریشانی کو دور کر دیتا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے اور اللہ کو پکارتے ہو، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سے پریشانی دور کر دیجیے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو تم سے دور کر دیتا ہے، فَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ، تو تم میں سے ایک جماعت اپنے رب ہی کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔ یہ کتنے ظلم اور شرم کی بات ہے، یہ کتنی بے غیرتی اور احسان فراموشی کی بات ہے کہ جب پریشانی ہوئی تو اللہ کو پکارا اور جیسے ہی پریشانی ختم ہوئی تو اللہ کو بھلا دیا ہم نے۔ ہم صاحب ایمان کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب خوشی کا موقع ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں دے رکھی ہو، تو ہم شکریہ کے طور پر اللہ کو یاد نہیں کرتے، لیکن جب پریشان ہو جائیں، جب بیماری آ جائے، جب مصیبتیں آ گھیریں، تو پھر ہم اللہ اللہ پکارنے لگتے ہیں۔ یہ کتنی احسان فراموشی کی بات ہے کہ آدمی فراقی کے وقت میں، خوشی کے ایام میں تو اللہ کو یاد نہ کرے، اور جب پریشانی کا وقت آئے تب اللہ کو یاد کرے۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو ہم نے ہنسی اور خوشی کے وقت میں، فراقی کے وقت میں یاد کیا اور فراقی کے وقت میں اس کی خیریت پوچھی، اس کا حال پوچھا، اس سے ملنے کے لیے گئے، اور جب وہ پریشان ہو گئے اور ملنے کے لیے نہیں گئے، اس کی حالت نہیں پوچھی، تو پوری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو احسان فراموش ہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی بندہ اگر ایسا کرے تو وہ احسان فراموش ہے، تو کیا اپنے رب کے ساتھ، خالق و مالک کے ساتھ اگر یہی معاملہ کرتا ہے تو کیا وہ احسان فراموش نہیں ہوگا؟ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم سے پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ہم نے جو انہیں نعمتیں دی ہیں، ہم نے جو اس کو پریشانی دور کر دی ہے، اس نعمت کی یہ ناشکری کرے۔ یعنی اللہ کی نعمت حاصل ہونے کے بعد ناشکری پہ بندہ اتر آتا ہے، سمجھتا پھر میں نے اپنے قوت بازو سے یہ حاصل کیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، کاروبار چل پڑتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تو کوشش سے، بڑی محنتوں سے کاروبار کھڑا کیا ہے۔ صحت اچھی نہیں رہتی، اللہ اللہ پکارتا ہے، جب صحت اچھی ہو جاتی تو کہتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کو دکھایا تھا، اس کی دوا نے کام کیا ہے، اللہ کا نام لینا بھول جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دوا سے شفا دیا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر نے فلاں دوا دی تھی، اس کی دوا سے ٹھیک ہوا ہوں۔ یہ اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے دی ہیں اس کی ناشکری کرے۔ فتمتعوا، تو تھوڑے دن فائدہ اٹھا لو، کرو جتنی ناشکری کرنی ہے، پھر تھوڑے دن فائدہ اٹھا لو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان فراموشی کا بدلہ چکھنا پڑے گا، مزہ مل جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ایک گھٹیا کام کرتے ہیں یہ،
آپ بھی نظر اٹھا کر سوسائٹی معاشرے میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرتے، ان نعمتوں کا اللہ کے لیے کیا شکریہ ادا کرتے کہ یہ نافرمان لوگ ان نعمتوں میں سے غیر اللہ کے لیے نکال کر رکھتے ہیں کہ یہ میرے خداؤں کے لیے۔ افسوس، عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، اب اللہ کے نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس نعمت کو اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ میرے فلاں خدا کے لیے، یہ میرے فلاں خدا کے لیے، فلاں دیوی کے لیے، فلاں دیوتا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کرو، اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اس کو تم کھاؤ اور کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، اور دوسری یہ کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرو کہ اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اور وہی حقیقت میں نعمتیں دینے والا ہے، وہی نعمتیں دینے کا مالک ہے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم یہ جو جھوٹی بات کرتے ہو، یہ جو افطرا پردازی کرتے ہو، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام لگاتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، یہ ساری چیزیں خود بخود ہیں، اور تم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مس یوز کرتے ہو، ان ساری نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور ان الزاموں میں سے ایک الزام یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات تو بالکل پاک ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی کسی کو بیٹی بنایا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ نہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کے جسم مبارک سے کوئی پیدا ہوتا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کی ہمسری اور برابری کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں، بیٹیاں ٹھہراتے ہیں۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ رکھتے ہیں جس کو یہ پسند کرتے ہیں، یعنی اپنے کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے لیے ہے اور ہمیں بیٹا پیدا ہوا ہے، ہمیں بیٹا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یعنی خود کے لیے بیٹا پسند کرتے ہیں اور خالق کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے جب کسی کو کوئی آ کر یہ کہتا ہے یا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ظل وجہ مسودہ، پورے دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے، چہرہ اترا ہوا رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے کافروں کے لیے کہا ہے، لیکن ہم اسی منظر کو آج بھی دیکھتے ہیں کہ آج اگر ہم مسلمانوں میں، صاحب ایمان میں بھی اگر کسی کو بیٹی ہو جائے، اسے خبر دی جائے کہ تمہیں بیٹی ہوئی ہے، یا اس کو پتہ چلے کہ مجھے بیٹی ہوئی ہے، یہ دیکھے کہ مجھے بیٹی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظل وجہ مسودہ، اس کا چہرہ کالا پڑنے لگتا ہے، یہ ایک دم اندر سے کڑنے لگتا ہے، وہ قزیم، اور اندر سے کڑنے لگتا ہے، اف، پھر بیٹی ہوئی۔ اور آج کے وقت میں باپ کی بات تو بہت الگ ہے، ماں خود کڑنے لگتی ہے، ایو، پھر وہی بیٹی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو، یہ بیٹیاں بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ آگے کیا اور یہ کیا کیا کرتا ہے؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، کہ جس چیز کی اسے خوشخبری دی گئی ہے، یعنی بیٹی کی پیدائش ایک طرح کی خوشخبری ہے، یہ خوشخبری جس چیز کی اس کو دی گئی ہے اس کے بارے میں اب یہ سوچتا ہے کہ کیا کروں، یہ شرم کے مارے قوم سے چھپا پھرتا ہے، کسی کے سامنے آ کر بولنے میں اس کی ہمت نہیں ہو پاتی، بول نہیں پاتا کہ ہمیں اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے یا میں بیٹی کا باپ ہو گیا، شرماتا ہے۔ اور پھر یہ سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا اس ذلت کے ساتھ ہم اس بیٹی کو زندہ رہنے دیں یا اس کو زندہ دفن کر دیں، یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش تو بیٹی ہوئی نہ ہوتی، اور اگر ہو گئی ہے تو اب کیا کروں اس بیٹی کو مار دوں یا زندہ رہنے دوں؟ زندہ رکھوں گا تو لوگ کہیں گے کہ میں بیٹی کا باپ ہوں، لوگ کہیں گے اچھا آپ کو 4 بیٹیاں ہیں، یہ کیا کروں، یہ سوچنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، یہ دونوں باتیں جو یہ سوچ رہا ہے یا جس کا یہ فیصلہ کر رہا ہے، یہ بہت برا فیصلہ ہے، یہ بہت بری فکر ہے،
یہ بہت بری سوچ ہے کہ انسان بیٹی کے پیدائش سے دل چھوٹا کر لے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم نے بیٹیوں کو اس وقت رحمت کہا، اس وقت بیٹیوں کے پیدائش پر خوش ہونے کے لیے کہا، بیٹیوں کے پیدائش پر ملنے والی خبر کو بشارت کہا، جس وقت میں پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کی کوئی رعایت نہیں کی جاتی تھی۔ پوری دنیا میں جس وقت عورتوں کو بھیڑ اور بکری کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا، بازاروں کے اندر باندیا بنا کر بیچا جاتا تھا، اور آدمی اس سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل بھی کرتا تھا، اس سے خدمتیں لیا کرتا تھا، بلکہ اس وقت میں دنیا کی دوسری قومیں تو عورت کو انسان ماننے کو بھی تیار نہیں تھی۔ ایسے وقت میں صرف اور صرف اسلام ہی وہ ایک لوتا مذہب ہے جس نے عورتوں کے بارے میں کہا، بیٹیوں کے بارے میں کہا کہ تم جو بیٹیوں کو گھٹیا سمجھ رہے ہو، جو چھوٹا سمجھ رہے ہو، یہ بہت برا فیصلہ ہے، اس فیصلے سے دور رہو۔ بلکہ بیٹیوں کی پیدائش سے ملنے والی خبر کو خوشخبری سے تعبیر کیا۔ آج یہ لبرل دنیا یہ سمجھتی ہے کہ عورتوں کو حقوق ہم دینے والے ہیں۔ آج یہ لبرل دنیا سمجھتی ہے کہ عورتوں کو ہم نے حق دیا ہے، ہم نے انہیں آزادی دی ہے۔ عجیب کمال یہ ہے کہ پورے قرآن کریم نے الرجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن نساء کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ قرآن کریم کی ایک صورت نازل فرمائی ہے، جس سے عورتوں کا اعزاز بڑھتا ہے، عورتوں کی عزت بڑھتی ہے۔ تو گویا کہ اسلام ہی نے سب سے پہلے عورتوں کی عزت کا خیال کیا ہے، بیٹیوں کی پیدائش کو خوشخبری کہا ہے، نعمت اور رحمت اور برکت کہا ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ مثل السوء، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کی مثال بڑی بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال تو بڑی اعلیٰ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ جو اللہ کو ٹھہراتے ہیں، وہ بہت بری چیزوں کو خدا ٹھہرا دیتے ہیں، ایسی چیزوں کو جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کے وجود میں بھی نقص موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال تو ایسی اعلیٰ ہے کہ جو پورے یونیورس کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہیں وجود بخشا، جس نے تمہارے جسم کے اندر اتنے آرگنز اور ایسے آرگنز بنائے کہ دنیا کی ساری فیکٹریاں مل کر بھی وہ آرگنز نہیں بنا سکتے، جسم کا وہ پارٹ پرزہ بنا نہیں سکتے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی غالب ہے، حکمت والی ہے، اسی کی حکمت کو یہ زیب دیتا ہے، اسی کی عزت اور اسی کی طاقت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ یونیورس کو پیدا کرے، اسی کی طاقت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ تمہیں پیدا کرے۔ تو تمہارے جسموں کے اندر جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ اسی کو زیب دیتا ہے۔ یہ انسان کے اور یا کسی اور مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ تمہارے جسموں کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اس طرح کی نعمتیں پیدا کر دے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے لگے، کسی نے کوئی غلطی کی فوراً پکڑ ہو جائے، کسی نے کوئی غلطی کی فوراً پکڑ ہو جائے، تو مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، تو زمین میں کوئی بھی انسان جنات باقی ہی نہ رہے، کیونکہ جیسے غلطی ہوگی فوراً اگر پکڑا چلا گیا تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ میرے بندو نیکی کی طرف لوٹاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک متعین مدت تک مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین دن، متعین وقت آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، تو ایک لمحہ ذرہ برابر بھی نہ آگے بڑھتا ہے وہ لمحہ، نہ پیچھے ہٹتا ہے، بس اللہ کا حکم آ کر رہتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جس کو یہ لوگ خود ناپسند کرتے ہیں اپنے لیے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبان تو جھوٹ ہی بولتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ساری بھلائیاں ہمارے لیے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں یہ لوگ،
ایسا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں مال و دولت ملا ہے, دنیا میں ہمیں سرداری ملی ہے, تو ہمیں اگر خدا نخواستہ آخرت میں دوبارہ زندہ کیے گئے تو وہاں بھی ملے گی. اللہ فرماتا ہے نہیں, لا جرم یقیناً ان لہم النار, ان کے لیے تو جہنم کا عذاب ہے, وانہم مفرطون, اور یہ جہنم میں پہلی بار داخل کیے جائیں گے. مطلب اولے والے وہلے میں, پہلے ہی مرحلے میں یہ لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک, اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا, رسولوں کو بھیجا. فزین لہم الشیطان اعمالہم, تو شیطان نے ان قوموں کے, ان لوگوں کے اعمال کو ان کی نظر میں بڑا خوبصورت بنا دیا, خوبصورت بنا کر پیش کیا کہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو, جتنا ناچ رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو, جتنی بدماشیاں کر رہے ہو, سرکشی کر رہے ہو, یہ سب اپنے طاقت کے بلبوتے پہ کر رہے ہو, بہت اچھا کر رہے ہو. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ, تو آج اس دنیا کے اندر یہ شیطان اس کا ولی بنا ہوا ہے, شیطان اس کا برگزیدہ بنا ہوا ہے, اس کا دوست بنا ہوا ہے. جیسے وہ کہتا ہے ویسے یہ کر گزرتے ہیں, ناچتے ہیں, گاتے ہیں, منمانی کرتے ہیں, ظلم و زیادتی کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے, اس کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. وہ جو اللہ کو نہیں مانتے, آج شیطان کی مان کے چل رہے ہیں, کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور ہم نے آپ کے پاس جو کتاب نازل کی ہے وہ اس لیے نازل کی تاکہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں اسے آپ کھول کھول کر بیان کر دیں, یعنی اختلاف کو ختم کر دیں. یہ کبھی کہتے ہیں کہ موسیٰ کہتے ہیں, یہ کبھی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے, کبھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ اور درخت اور فلاں چیزیں, یہ ساری کی ساری چیزیں الوہیت میں اور اللہ ہونے میں, خدا ہونے میں شریک ہے. آپ واضح کر دیجیے دلیلوں کے ساتھ کہ نہیں, ان میں سے کسی کے اندر خدا نہیں بستا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور یہ کتاب اور آپ کی ذات خود یہ رحمت ہے اور ہدایت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کا ارادہ کریں, جو ایمان لانے کا ارادہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کتاب کے ذریعے, اس قرآن کریم کے ذریعے, اس وحی کے ذریعے ہدایت و ایمان سے نواز دیتا ہے. واللہ انزل من السماء ماء فہی بہ الارض بعد موتها, اور سنو تم مر کر ختم ہونے والے نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی کے ذریعے مرے ہوئے زمین کو, بنجر زمین کو دوبارہ زندہ کیا. تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بنجر زمین کو پھر سے ہریالی سے نواز دیتا ہے, ایسے ہی تمہاری ڈیڈ باڈی کو, جس باڈی کے اندر سے روح نکل کر چلی گئی ہے اور باڈی سڑ کے ختم ہو گئی ہے, یہ بھی ایک طرح کی بنجر ہو گئی ہے, اس باڈی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ روح پھونک دے گا اور دوبارہ زندگی دے دے گا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, بلا شبہ اس کے اندر نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات سنیں, ہدایت کی بات سنیں. جو نہ سنیں اس کے لیے تو اگر ڈھول بھی بجایا جائے, لاؤڈ اسپیکر میں پکار کر کہا جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن سننے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کھول کھول کر بیان کر دیا گیا. جس کا جی چاہے ہدایت تسلیم کرے اور جس کا جی نہ چاہے ہدایت تسلیم نہ کرے, اپنے لیے جہنم کے انگاروں کو جمع کر لے. Subscribe to Shakir Abidi Official.